السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، ہند و نیپال میں آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ اس حوالے سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کے تمام تر روزوں کو بحسن و خوبی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت بتائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، یعنی بلا عذر ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑنا گناہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو رمضان مبارک کے روزوں کو رکھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، تو اس لیے ہمارے لیے ان روزوں کے رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان روزوں کا جو مقصد ہے اللہ نے یہ بتلایا کہ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ محترم سامعین، دیکھا جاتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھٹکا ہوا ہے، دنیاوی مال و جاہ میں لگا ہوا ہے اور نہ جانے کس کس طرح سے وہ روزی حاصل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم تمام طرح کے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہماری قربت نماز روزوں سے اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا بکثرت اہتمام کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو کار خیر میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیں تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے روزوں کو ہمارے اوپر اسی لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور اگر ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو یقین جانیے ہمارے لیے کامیابی ہے، اور انشاءاللہ وہ جنت جو بنائی اور سنواری گئی ہے اور متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے اس کے ہم صحیح اور حقیقی معنوں میں وارث ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی ہے کہ تم دوڑ لگاؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اور اس سے بہتر بات کیا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت و رضوان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے ماضی میں کیے ہوئے تمام تر گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دوڑ لگائیں نیکیوں کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ پیارے بھائیوں، جنت جو کہ بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب جنت کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں
لوگوں کے لیے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رمضان مبارک کے روزوں کو رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد کل 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر اگر ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کاربند ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے راہ بنیں گی، دلیل بنیں گی۔ اللہ رب العالمین سے انہی چند کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جس طرح سے تو نے ہمیں اس بار بھی ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے رکھنے کی توفیق بخشی ہے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے اندر قوت و طاقت دے، ہمارے اندر اخلاص دے، ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے تمام تر روزوں کو بحسن و خوبی رکھ سکیں اور اس طرح رکھیں جس طرح کی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور اپنی امت کو رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، جس طرح سے آپ کے صحابہ کرام نے رکھا ہے، تاکہ ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور اللہ رب العالمین کے یہاں قبول عام انہیں حاصل ہو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، رمضان المبارک کے مہینہ میں ہماری کی گئی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفا یابی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کے تمام تر روزوں کو بحسن و خوبی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔